بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ نوشہرہ اس وقت تمام سیاست کا ایک مرکز بنا ہوا ہے، اور سب سے پہلے سابق وزیر اعلیٰ اور ایک نئی بننے والی جماعت پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے سربراہ پرویز خٹک صاحب نے وہاں پر ایک اچھا خاصا جلسہ کیا، ایک اچھا کراؤڈ انہوں نے پل کیا۔ جو ذرائع بتا رہے تھے، جو سیکیورٹی ذرائع تھے، ان کی جو رپورٹ تھی 5 سے 7 ہزار کے درمیان وہ لوگ تھے، اور کافی لوگ تھے کسی بھی نئی جماعت کے لیے کہ وہ آئیں اور نئی جماعت کے ایک قائد کو سنیں۔ گو کہ بعض اوقات یہ بھی گلاتا ہے کہ وہاں پہ 2 وزراء اعلیٰ تھے، 25 سال سے اقتدار سنبھالے ہوئے پرویز خٹک صاحب کا کوئی پہلا جلسہ نہیں تھا۔ ساتھ ہی ان کی اسٹیج کے اوپر 5 سے 6 وزراء سابقہ اور بھی موجود تھے، اشتیاق اورمڑ تھے، اقبال وزیر تھے، ضیاء اللہ بنگش تھے، ان کا بیٹا وہاں پہ تحصیل چیئرمین ہے، یہ سب لوگ وہاں موجود تھے۔ بہرحال وہ اس کو اپنے جلسے کو ایک کامیاب جلسہ گردانتے ہیں۔ اب وہاں پہ کل عوامی نیشنل پارٹی نے اپنا ایک پاور شو کیا ہے، اور وہاں پہ جو بھی اے این پی کے لوگ تھے وہ وہاں اکٹھے ہوئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نوشہرہ میں اے این پی کا اچھا خاصا ووٹ ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ایک جانب پورے کے پورے ڈسٹرکٹ پشاور جو کہ نوشہرہ سے تقریباً کوئی 2.5 گنا بڑا ہے، نوشہرہ کو دیکھا جائے اور پھر پشاور کو دیکھا جائے تو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 کے قریب 3 گنا بڑا شہر یہ ہے۔ یہاں پہ 3 گنا بڑے شہر میں وہ ایک تحصیل کونسل کی نشست نکال سکے تھے، چمکنی کی، اور وہاں پر 3 تحصیلوں میں سے ایک پبی کی نشست نکالنے میں وہ کامیاب ہوئے تھے۔ میاں افتخار حسین صاحب، ان کا تعلق نوشہرہ سے ہے، خان پرویز اب جوائن کر چکے ہیں اے این پی کو، ساتھ ہی شاید خٹک صاحب، جیت ان کے لیے مشکل رہی ہے لیکن ان کا ووٹ بینک ہے، لوگ ہیں ان کے ساتھ، تو یہ علاقہ وہاں پہ اے این پی کے لیے ایک اچھا علاقہ رہا ہے اور اچھا خاصا ان کا ووٹ بینک ہے۔ کل جو جلسہ اے این پی نے کیا، اگر یہ کہا جائے کہ وہ جلسہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین سے بڑا نہیں تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا، لیکن یہ کہنا بھی درست رہے گا کہ وہ اس سے چھوٹا بھی نہیں تھا۔ اور اگر دیکھا جائے تو اے این پی کا جلسہ کمپیریٹیولی اس لیے زیادہ کامیاب کہا جا سکتا ہے کیونکہ اے این پی کا جلسہ صرف ایک حلقے کا تھا، کیونکہ حلقوں کے نام چینج ہو گئے، غالباً پی کے 85 انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ ایک حلقے کا جلسہ ہے۔ گو کہ جلسہ کبھی بھی حلقے کا نہیں ہوتا، باقی علاقوں سے بھی لوگ آتے ہیں، لیکن اے این پی کے مطابق وہ صرف ایک حلقے کا جلسہ تھا۔ اور اے این پی وہ جماعت ہے جو کہ گزشتہ 10 سالوں سے حکومت سے باہر ہے، یعنی ان کے ورکرز ان سے اوبلائج نہیں ہیں، وہ اپنے لوگوں کے کام نہیں کر سکتے، نہ کسی کا ٹیوب ویل لگ سکتا ہے، نہ کسی کی گلی پکی ہو سکتی ہے، نہ کسی کے لیے وہ بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں، نوکریاں نہیں کر سکتے۔ یہ پچھلے پی ڈی ایم کے 1.25 سال میں اگر تھوڑا بہت کچھ ہوا ہو وہ بھی تھوڑا بہت ہی ہے، کیونکہ وہ لوگ خود کسی نشست پہ نہیں بیٹھے، کسی عہدے پہ نہیں بیٹھے۔ تو 10 سال تک اپوزیشن میں رہنا، حکومت سے باہر رہنا، اور ایسی اپوزیشن کے صوبے میں پرویز خٹک صاحب نے ان کو بہت ٹف ٹائم دیا، بالکل بھی سپورٹ نہیں کیا۔ اس کے بعد محمود خان نے تو بالکل بھی سپورٹ نہیں کیا، خٹک صاحب کے ٹائم پہ تو پھر بھی ہلکا پھلکا اپوزیشن کے پاس کچھ سانس لینے کا موقع تھا۔ محمود خان کے ٹائم کے اندر تو اپوزیشن جو زیادتی ہوئی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اتنی جو ایک آئسولیشن میں پڑی ہوئی یا ورکرز کے کام نہ کرنے والی جماعت کے لیے یہ ایک بہت بڑا جلسہ تھا۔ ایک جانب 25 سال سے حکومت میں رہنے والے پرویز خٹک صاحب، لوگوں کے انہوں نے کام کیے، سڑکیں پکی کرائیں، نوکریاں دیں، وہاں پہ ٹیوب ویل سولر منتقل کیے، وہاں پہ حفاظتی پشتے تعمیر کی، یہ تمام کام کر کے لوگوں کو بلایا گیا اور لوگ آئے۔ اور ادھر جہاں پہ کوئی بھی کام نہ ہو سکا، اور وہ ایک ایسی جماعت جو سب کو پتا ہے کہ دہشت گرد ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو اگر ایسا کمپیریزن کیا جائے تو پھر اے این پی کا جلسہ بہت کامیاب تھا کمپیریٹیولی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے جلسے سے، کیونکہ ایک جانب انہیں یہ امید ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے پہلے بھی کام کیا، آگے بھی کام کریں گے، صرف کام ہوگا اسی لیے لوگ آئے۔ دوسری جانب انہیں پتہ ہے کہ اپوزیشن کی جماعت ہے، 10 سال سے اپوزیشن میں ہے، اس سے پہلے حکومت میں تھے، لیکن پچھلے 15 سال سے دہشت گردوں کے نشانے پر ہے، خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے، جلسے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے باوجود بھی لوگ آئے۔ تو اتنی مشکل صورتحال کے باعث بھی لوگوں کو نکالنا، یہ بلا شبہ اے این پی کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ وہاں سے لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ دیکھا جائے تو پرویز خٹک صاحب غالباً ان کے جلسہ 19 اگست کو ہوا تھا، اور پھر ودن 8-9 ڈیز، 8-9 دن کے اندر انہوں نے مانسہرہ میں جلسہ کیا ہے۔ وہ اپنے ہی جو مدعا تھا اس سے پیچھے ہو گئے ہیں، وہ اپنے سٹانس سے پیچھے ہو گئے ہیں، اور ان کا سٹانس یہ تھا کہ وہ کسی کو بھی گالم گلوچ نہیں کریں گے۔ انہوں نے نوشہرہ میں کھڑے ہوئے کہا کہ میں گالم گلوچ کے بغیر بات کروں گا۔ گالم گلوچ کے بغیر تو آپ نے بات کر دی، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے تو پھر جا کے مانسہرہ میں کہہ دیا کہ عمران خان فرعون ہے۔
فرعون سے آپ نے اس کو تشبیہ دے دی، وہ بندہ جس نے آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا۔ خٹک صاحب کہتے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ میں اپنے زور سے بناؤں تو آپ پیپلز پارٹی شیرپا میں وزیر اعلیٰ بن جاتے، آپ پیپلز پارٹی میں ہی وزیر اعلیٰ بن جاتے، قومی وطن پارٹی جس میں آپ تھے وہاں بن جاتے، لیکن آپ کو معلوم تھا کہ پی ٹی آئی میں ہی آپ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں، تبھی وہ آپ نے جوائن کی۔ اور ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں، عہدہ آپ کا اس جو ہے وہ مقصد ہے، عہدے کا حصول آپ کا مقصد ہے۔ تو اگر پاکستان تحریک انصاف نے آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے تو جس کو آج آپ فرعون کہہ رہے ہیں اسی نے آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے۔ ایسا تو شاید کہیں پر بھی نہیں ہوتا کہ اگر آپ پارٹی چھوڑ دیں تو کم سے کم لوگ پھر بھی یہ حیا کا دامن رکھتے ہیں کہ جو پارٹی کی قیادت ہے اس سے میرے بڑے اچھے مراسم رہے ہیں، اس پر الزام نہیں لگاتا۔ باقی لوگوں پر آپ الزامات لگائیں، پارٹی پہ الزامات لگائیں، نعروں پہ الزامات لگائیں، اور ہوا بھی، خٹک صاحب نے کہا بھی یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن آپ ڈائریکٹ عمران خان کو فرعون کہہ رہے ہیں، وہ بندہ جس نے آپ کو پورا کا پورا صوبہ حوالے کر دیا۔ خیبر پختونخوا کوئی مانے نہ مانے، یہاں پہ 10 سال میں جو کچھ بھی ہوا پرویز خٹک صاحب ہولی سولی اس کے ذمہ دار ہیں۔ وہ اچھے کام کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ یہ میں نے کیا ہے، لیکن برے کام کے پھر وہی ذمہ دار ہیں۔ بی آر ٹی کے اندر جو کرپشن الزامات ہیں، سوات ایکسپریس وے کے اندر جو کرپشن کے الزامات ہیں، فاٹا کے اندر، ٹرائبل بیلٹ کے اندر جتنا بھی کام ہوا اور پھر جتنا کام پھنسا اور جتنے لوگوں کو پیمنٹ ہوئی، جتنے پیسے دیے گئے، اس کے بھی وہ ذمہ دار ہیں۔ اور ان کو شاید کھل کے یہ بتانا بھی چاہیے کہ ایسا کیا مسئلہ ہوا کہ ان کا اپنا بھائی ان کے خلاف ہو گیا، ایسی کون سی تقسیم تھی جس پہ پورا مسئلہ بن گیا۔ تو یہ تمام چیزوں کے ذمہ دار وہ خود ہیں۔ خیبر پختونخوا میں اگر محکمہ تعلیم زبوحالی کا شکار ہے تو اس کے ذمہ دار بھی پرویز خٹک صاحب ہی ہیں۔ اگر خیبر پختونخوا میں آج 35 میں سے 33 اضلاع کو سیلابی صورتحال کا سامنا ہے، فلڈنگ کا خطرہ ہے، تو اس کے ذمہ دار بھی پرویز خٹک صاحب ہی ہیں۔ اگر صوبہ آج اپنے اے این پی کے ٹائم سے 5 سے 6 گنا زیادہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کے ذمہ داری پرویز خٹک صاحب ہی ہیں۔ تو اگر صوبے کے اچھے کاموں کا کریڈٹ پرویز خٹک صاحب لے سکتے ہیں تو پھر برے کا بھی ان کو کریڈٹ لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جو اچھے کام ہیں وہ میں نے اور محمود خان نے کیے ہیں اور جو برے ہوئے ہیں وہ فرعون نے کیے ہیں، یعنی آپ عمران خان صاحب کو فرعون سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ ایسا تو کوئی دشمن بھی نہیں کرتا جو کہ آپ کر رہے ہیں۔ بہرحال سیاست ہے، سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ آپ اپنے وعدے سے مکر گئے اور ایٹ لیسٹ آپ نے یہ کام ضرور کر دیا کہ عمران خان کے ہی نقش قدم پہ چلتے ہوئے یو ٹرن لے لیا۔ وہ بھی یہ کہتے تھے کہ عظیم لیڈر کی نشانی ہے کہ یو ٹرن لیا جائے، آپ نے بھی لے لیا، لیکن صرف 9 دن کے اندر یو ٹرن، بہت جلدی یو ٹرن لے لیا۔ خٹک صاحب بہرحال عمران خان صاحب کے اوپر یہ الزام نہیں لگا سکتے، انہوں نے کہا بھی کہ عمران خان کے اوپر کرپشن کا الزام میں نہیں لگا سکتا۔ ہم لوگ جب ان کے ساتھ بیٹھے تھے، ملاقات ہوئی، اس پہ بار بار پوچھا کہ عمران خان کیا کرپٹ ہے، تو انہوں نے جواب نہیں دیا۔ ہاں انہوں نے ضرور کہا کہ شاید اس کا ایجنڈا جو تھا وہ پاکستان کو بہتر کرنا نہیں تھا، پاکستان میں اصلاحات لانا نہیں تھا۔ پھر پوچھا گیا کرپٹ ہے کہ نہیں، انہوں نے جواب دینا نہیں کہا، انہوں نے انکار نہیں کیا۔ یعنی جہاں پہ ایک جانب بیٹھ کے وہ اتنا الزامات لگا رہے ہیں، سچ بھی ہوگا جھوٹ بھی ہوگا، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، یہ جھوٹ بھی ان سے نہ بولا گیا کہ عمران خان کرپٹ ہے، تو یہ ثابت کرتا ہے کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے۔ وہ بندہ جو کہ آج ان کا سخت ترین مخالف بن کے ان کو گالم گلوچ کر رہا ہے، ان کو فرعون کہہ رہا ہے، وہ بھی یہ نہیں کہہ پا رہا کہ عمران خان کرپٹ ہے۔ تو شاید یہ ایک طرح سے سند ہی ہے عمران خان کے پاس کہ جو لوگ تمہارے مخالف ہوں وہ بھی تمہیں کرپٹ نہ کہیں۔ تو خٹک صاحب ان کی سیاست ایک دم سے بدلی ہے اور وہ سیاست اب گالم گلوچ پہ آئی ہے اور آپ کو آئندہ دنوں میں اور بھی گالم گلوچ ملے گی۔ لیکن یہ بات بہت بڑی ہے کہ نوشہرہ کے اندر خٹک صاحب کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اے این پی وہاں پہ اب ایک فورس کے طور پہ سامنے آ رہی ہے، اور جس طرح انہوں نے پبی کی نشست نکالی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ 3 تحصیلیں ہیں نوشہرہ میں، 2 پی ٹی آئی نے جیتی تھی۔ پی ٹی آئی مطلب پرویز خٹک صاحب کی جو جماعت ہے وہ والی نہیں، عمران خان والی جماعت، گو کہ خٹک صاحب اس میں تھے۔ ایک اے این پی نے جیتی ہے۔ اب جب صورتحال سامنے آ رہی ہے تو یہاں پہ 5 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں، 2 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، اب 3 جماعتوں کا مقابلہ ہوگا، عمران خان کی، پرویز خٹک کی اور ایمل ولی کی۔ دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہاں پہ کیا کرتی ہے پارلیمنٹیرین، کیونکہ پہلی کی پی ٹی آئی کی وہاں پہ جڑیں موجود ہیں اور اے این پی وہاں پہ اپنے آپ کو مضبوط کرتی جا رہی ہے۔ تو ایک بہترین پاور شو کے بعد اب اس کو کس طرح کے بڑھاتی ہے، کیونکہ جے یو آئی نے بھی اعلان کر دیا ہے، وہ بھی اب مانکی شریف میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو لیاقت خٹک صاحب جو کہ پرویز خٹک کے بھائی ہیں وہ بھی کوشش کریں گے کہ اس پورے کے پورے جو ایک کیک ہے اس میں وہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ نکال سکے۔ تو لیاقت خٹک صاحب کا جلسہ کتنا بڑا ہوگا وہ دیکھنا ہوگا۔ پیپلز پارٹی یہاں پہ ناکام ہو چکی ہے، بلاول بھٹو زرداری آئے تھے، ان کا جلسہ یہاں پہ کامیاب نہیں ہوا تھا۔ تو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین، اے این پی اور جے یو آئی، اصل میں نوشہرہ میں ان 4 جماعتوں کا جوڑ پڑے گا۔